اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ و ملازمین کے لیے اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن 2016 نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا کہ تمام اساتذہ اور ملازمین کو ہاؤسنگ کے لیے پلاٹس خریدے جائیں گے اور ان لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ سب لوگوں کو ایک وہاں پہ رہائشی سہولیات میسر ہو سکیں۔ اس پروجیکٹ کو ہم 2016 میں لانچ کیا اور الحمدللہ اس وقت تک کامیابی سے 4.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، یہ جاری و ساری ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے تھا، اس کا ہم نے آغاز میں ہی لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے آپ کو پتہ جی کہ ہماری اے ایس اے نے پچھلے سال یہ وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن کمپین میں کہ ہم ٹیچرز اور امپلائیز کے لیے ٹاؤن 3 کا انعقاد کریں گے۔ ایون کہ ہم نے جو لوگ ریٹائر ہو گئے تھے اور جو لوگ فوت ہو گئے تھے لیکن یونیورسٹی ٹیچر تھے، ان کی ویڈیوز کے لیے بھی ہم نے رکھا اور ان سب کو ہم نے یہ پلاٹس دیے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی اسکیم ہے کہ جو کہ 40 لاکھ کا ڈویل پلاٹ قسطوں میں اپنی کمیونٹی کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں نام بھی بتاتا ہوں، اخبار کے اندر آیا ہے، پارک ایوینیو کے نام سے ایک اسکیم لانچ ہوئی ہے جو کہ 90 لاکھ کا کنال ڈویل پلاٹ دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے 50% مارکیٹ ریٹ سے ریڈیوس اپنی کمیونٹی کے لیے یہ خدمت کی ہے۔ عزیز ممبران، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے یہ شور برپا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹاؤن میں بہت سارے فلاز ہیں، لیکن اسپیشلی آج کل اس میں بہت زیادہ شور برپا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ ایک جو ڈیولپر کا جو پارٹنر تھا ان کی آپس کی لڑائی تھی، جو ایک دوسرے کے خلاف پہلے درخواست دے رہے تھے اور اب ایک جو ہے جس کو ہم نے فارغ کر دیا تھا وہ درخواستیں دے رہا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں۔ اس میں کچھ ہمارے یونیورسٹی کے اساتذہ کرام اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ عزیز ممبران، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کو ہم اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپڈیٹس ریگولرلی دیتے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اس عرصہ میں کوئی تقریباً 8 جنرل باڈیز میٹنگ کی ہیں۔ اس میں 3 مرتبہ سائٹ کا وزٹ کروایا گیا اور اس میں آلموسٹ 15 کے قریب مینجمنٹ کمیٹی کی بھی میٹنگز مختلف اوقات میں کر چکے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے اس پروجیکٹ کی پروگرس جو ہے رپورٹ ہم آپ کو ای میل کے تھرو، میسیجز کے تھرو بھی دیتے رہے ہیں، اور ایون اپنی ہر جگہ کے رپورٹ میں بھی ہم آپ کو بیان کرتے رہے ہیں۔ عزیز ممبران، ابھی آج کل ایک اینٹی کرپشن کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر اس میں میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، مینجمنٹ کمیٹی کا، جامعہ ٹاؤن کے جو بنایا جا رہا ہے اس کا، اور یہ ایسے ہمارے جو ممبران ہیں جن کے گھر بننے سے پہلے ہی ان کے دیواروں کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس رپورٹ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس اساتذہ کرام کے پاس، اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے پاس، مینجمنٹ کمیٹی کے پاس 130 ایکڑ زمین موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ زمین موجود نہیں ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعتاً ہمارے پاس زمین موجود ہے، اور اس میں ہمارے جو کیونکہ ممبر جو ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب ہیں جو ہم نے پلاٹس دینے ہیں، ان سب کی زمین ملا کر بھی اس سے زیادہ زمین ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وہاں پہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارا کامیابی سے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ لوگ اپنے گھر بنا سکیں گے۔ اس اینٹی کرپشن رپورٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ شروع میں لکھا گیا ہے کہ سرکاری ملازم بزنس نہیں کر سکتا۔ جی بالکل بزنس نہیں کر سکتا، ہم بزنس نہیں کر رہے۔ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، یہ اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا جو ویلفیئر کا پروجیکٹ تھا، یہ کمیونٹی کا پروجیکٹ تھا، یہ بزنس پروجیکٹ نہیں تھا، اور اس کی جو مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی، جو مینجمنٹ کمیٹی اس کی اے ایس اے نے بنائی، بعد میں اس کو جنرل باڈی نے انڈورس کیا، یہ اس پروجیکٹ کی سپرویژن کر رہی ہے، اور اس میں یہ ایز اے بزنس نہیں لے کے چل رہے بلکہ ایز اے ویلفیئر پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں۔ اساتذہ کرام اپنے کولیگز کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے ایسی فیسلٹی نہیں کر سکتے تو کون کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ کرام مارکیٹ سے کروڑوں روپے کے پلاٹس خریدنے جائیں جو کہ ہم نہیں خرید سکتے۔ یہ ایک انسٹالمنٹ پہ، ایک چیپ انسٹالمنٹ پہ ایک پروجیکٹ کو کیا گیا، ویلفیئر کے لیے بنایا گیا، اور اس کو ایز اے ویلفیئر پروجیکٹ ہی لیا جائے، نہ کہ بزنس پروجیکٹ لیا جائے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی جو ایگریمنٹ کیے گئے وہ انفارمل تھے، کہ پراپر ورکنگ نہیں کی گئی۔ عزیز ممبران،
اس کے لیے ہم نے آلموسٹ 25 سے 30 کے قریب لوگوں سے کوٹیشنز لیں، مختلف سائٹس وزٹ کیے، مختلف ایریاز کو وزٹ کیے. ہم نے اس کے بعد ایگریمنٹ کی طرف گئے، لیگل اوپینینز لی گئیں، مختلف وکلاء سے رابطے کیے گئے، اس ایگریمنٹس کے ایک ایک پوائنٹ کو پڑھا گیا، بار بار ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد ہی ایگریمنٹ کی طرف گئے. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے راتوں رات اٹھے ہیں اور صبح ایگریمنٹ کر دیا، ایسے نہیں ہے. یہ آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ مئی جون 2016 میں اس کی ورکنگ سٹارٹ کی گئی اور ایگریمنٹ سپٹمبر میں جا کے ہوا ہے. 4-5 مہینے تقریباً اس پہ ڈیٹیل ورکنگ ہوتی رہی اور اس کے لیے پراپر ڈیبیٹ کی گئی، لیگل اوپینینز لی گئیں اور اس کے بعد پروجیکٹ کو فائنلائز کیا گیا. عزیز ممبران، یہ اسپیشلی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ انہوں نے رپورٹ میں مینشن کیا ہے کہ جی 4 انفرادی طور پہ لوگوں نے اپنے نام اپنے نام زمین کروائی ہے، 20 ایکڑ زمین کروائی گئی ہے، جو بالکل غلط ہے. یہ فیکچول فگر نہیں ہے، بلکہ یہ جو 20 ایکڑ زمین ہے، ایون ان میں سے 1 اسکوائر فٹ کی زمین بھی ممبرز نے اپنے نام نہیں کروائی، بلکہ 80 ایکڑ زمین 4 ممبرز کے نام ہے. یہ میں بڑا کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں، 4 ممبرز کے نام ہے اور یہ آپ ڈاکومنٹس چیک کر سکتے ہیں. کوئی بندہ بھی ان میں سے نہ زمین سیل کر سکتا ہے، نہ ان کا لیگل ہائر اس کو کلیم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ کہیں پہ لے کے جا کے بھاگ سکتے ہیں. یہ زمین جو ہے یہ ممبرز کی ملکیت رہے گی اور یہ مینجمنٹ کمیٹی کے بہاف پہ ان 4 بندوں کے نام کروائی گئی ہے. یہ زمین انڈیویجول ناموں سے نہیں کرائی گئی. یہ بہت بڑا فیکچول اس میں رپورٹ میں غلط مینشن کیا ہوا ہے. عزیز ممبران، یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ کمرشل پلاٹ ڈیولپرز کو دے دیے گئے. بھائی ہم نے کب کہا تھا کہ کمرشل پلاٹ ہمارے تھے؟ اگر آج بھی کوئی ممبر یا کوئی بندہ کمرشل پلاٹ لینا چاہتا ہے وہ ڈیولپر سے رابطہ کرے، پرچیز کر لے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی مارکیٹ میں ہم بیریا ٹاؤن جائیں، ہم ڈی ایچ اے میں جائیں، ہم کسی سوسائٹی میں جائیں، ہم پلاٹ خریدنا اگر چاہتے ہیں تو آپ کو پلاٹ کے ساتھ کوئی ساتھ کمرشل ایریا تو نہیں دیا جاتا. مینجمنٹ کمیٹی نے 1000 کے قریب ڈیولپ پلاٹ کا سودا کیا ہے، اس کی ہم نے سبسڈی لی ہے، اس کے اگینسٹ انہوں نے کمرشل پلاٹ بیچ کے ہمیں پورے کریں، وہ بنائیں نہ بنائیں، ہمیں ڈیولپڈ ریزیڈنشل پلاٹ چاہیے. یہ بالکل کلیئر، یہ آپ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جب ہم نے کمرشل پلاٹوں کا سودا ہی نہیں کیا، کمرشل پلاٹ انہوں نے کرنے ہیں، اس کی ایکسٹینشن انہوں نے کرنی ہے، مارکیٹ میں اس کو سیل کرنے ہیں. ہم نے نہیں ان سے نہ ایکسٹینشن میں سے پلاٹ لینے ہیں، نہ ہم نے کمرشل پلاٹ لینے ہیں، ڈیولپ ریزیڈنشل پلاٹ لینے ہیں. اس کے لیے ڈیولپر بھی اس بات پہ قائم ہے اور ہم بھی اس بات پہ قائم ہیں. ہم ڈیولپ پلاٹ لیں گے اور اس کی سبسڈی ہم آلموسٹ آلریڈی لے چکے ہیں کہ اس دور میں جب ہم نے یہ اس کا کیا تھا، ریٹ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، 70 سے 80 لاکھ وہاں پہ کنال کا ریٹ تھا جو ہم نے 40 لاکھ میں ریٹ کیا گیا. پارک ایوینیو کے نام سے ایک سکیم لانچ ہوئی ہے جو کہ 90 لاکھ کا کنال ڈیولپ پلاٹ دے رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے 50% مارکیٹ ریٹ سے ریڈیوس اپنی کمیونٹی کے لیے یہ خدمت کی ہے. وہ اسی وجہ سے تھا کہ کمرشل پلاٹ ان کے تھے اور یہ بھی فیکچول ایک غلط قسم کی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے. اچھا، ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، ہم اس رپورٹ میں بھی جو مینشن نہیں ہے، صرف میڈیا بیان کر رہا ہے، یعنی میڈیا کے لوگوں نے بھی رپورٹ کو پڑھا نہیں ہے. صرف جو ایک نان پولیٹیکل نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پولیٹیکلی اس کو موومنٹ چلائی ہوئی ہے، پولیٹیسائز کر رہے ہیں، جو کہ اپنے غلط قسم کے تصورات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 300 کروڑ روپے کا گھپلا ہو گیا. ارے بھائی 300 کروڑ کا تو یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہی نہیں ہے. آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 300 کروڑ کا تو پروجیکٹ ہی نہیں ہے. ممبرز تو جانتے ہیں لیکن یہ نان ممبرز کے لیے اسپیشلی کہ 300 کروڑ کا پروجیکٹ ہی نہیں ہے تو کہاں سے تھی. اور یہ کہیں رپورٹ میں بھی ذکر نہیں ہے، آپ رپورٹ کو بھی پڑھیں، 300 کروڑ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اس طرح ڈیولپر کے انتخاب کا میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ یہ جو 15 رکنی کمیٹی تھی ان میں انہوں نے اس کو منتخب کیا. اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن نے اس وقت بار بار لوگوں سے ملتے رہے اور تقریباً 22 سے 30 لوگوں سے مختلف انٹرویوز کیے، ان کی کوٹیشنز لیں اور اس کے بعد اس کو کیا گیا. اور اس میں انکوائری رپورٹ میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ زمین میں وہاں پہ گڑھے ہیں، زمین وہاں پہ کھودی گئی ہے. ارے بھائی جب تک یہ زمین کا ہمارا جو سودا ہے وہ ڈیولپڈ ریزیڈنشل پلاٹ کا ہے، لیولڈ پلاٹس کا ہے، وہاں پہ سڑکیں بنائی جائیں گی، وہاں پہ سیوریج بچھایا جائے گا، وہاں پہ پراپر روڈ نیٹ ورک ہوگا. لیولڈ پلاٹ کرنا ڈیولپر کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ جی مینجمنٹ کمیٹی نے ڈیولپر کے ساتھ مل کے شاید زمین مٹی کو بیچ دیا، ایسا نہیں ہے.
یہ جب زمین بھی ہماری انفارمیشن کے مطابق جب پرچیز کی گئی اس سے پہلے ہی گڑھے تھے. اس پورے علاقے میں اگر کوئی آپ لوگ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ 7 LDA سٹی ہے, وہاں پہ پارک ایونیو, وہاں پہ آلریڈی بہت علاقوں میں گڑھے بنے ہوئے ہیں. لوگوں نے مٹی کھود کے بیچی ہوئی ہے اور وہی مٹی کھود کے بیچتے ہیں, زمینداروں نے کھود کے بیچی ہے, بعد میں وہی زمین آگے سیل آؤٹ کر دی ہے. ہمارے ڈیولپر نے جو زمین بھی پرچیز کی اس میں وہ گڑھے ہیں یا نہیں ہیں وہ ہمیں فل کر کے دیں گے, دیٹس دیئر رسپانسبلٹی. اور اسی طرح ایک بڑا بات کہی گئی کہ زمین بہت مہنگی خریدی گئی ہے, یہ مینجمنٹ کمیٹی نے زمین مہنگی خریدی ہے. یہ بھی آپ کو ممبرز کو معلوم ہے اور نان ممبرز کے لیے بھی ان کو بھی بتاتے چلیں بھئی ہم نے زمین کا سودا نہیں کیا. زمین ہم نے ایز اے گارنٹی, ایز اے سیکورٹی اپنے نام لگوائی ہے. یہ ڈیولپر نے زمین خریدنی ہے, زمین ڈیولپر مفت میں لے لے, زمین ڈیولپر 2 کروڑ کا ایکڑ لے, زمین 10 کروڑ کا ایکڑ لے, یہ ڈیولپر کی ذمہ داری ہے, یہ ڈیولپر کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہم نے ڈیولپڈ ریزیڈینشیل پلاٹ 40 لاکھ میں کنال, 28 لاکھ میں 10 مرلہ, 16 لاکھ میں 5 مرلہ لینا ہے اور وہ بھی 5 سال کی انسٹالمنٹس میں لینا ہے. اور یہ اسی کے مطابق ہی ہم اس کو انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں. کسی قسم کا کمرشل ایریا ہم نے نہیں لینا, کسی قسم کی ایکسٹینشن ہم نے لینی, ہم نے ایک ہائی کوالٹی ڈیولپڈ پلاٹ ان سے لینے ہیں. یہ ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کرنٹ سٹیٹس ہے کہ اس بھی ابھی ٹیکنیکل اپروول نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو ممبرز کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں کہ ابھی ٹیکنیکل اپروول نہیں ہوئی. اس کا میپ جو ہے وہ وہاں پہ LDA میں جمع ہو چکا ہے. انیشیل 5 قسم کے NOC ہوتے ہیں, جس میں سوائل کا ٹیسٹنگ کا تھا NOC, اس میں اریگیشن کا NOC ہے, واسا کا ہے, PHS کا ہے, ایون جو سب سے مشکل NOC ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کا, لینڈ ریونیو کا. یہ سارے NOCs ہمیں مل چکے ہیں اور اب فائنل NOC کے لیے جو فائنل ٹیکنیکل اپروول ہے اس کا وہ پینڈنگ ہے. وہ انشاءاللہ تعالی جیسی ٹیکنیکل اپروول ہوگی ہم اس کی امیجیٹلی ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے. اور آخر میں کہا گیا ہے کہ جی اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہے, اینٹی کرپشن کے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے بھائی سیل پرچیز 1 روپیہ بھی کسی ممبر نے ایز اے ٹرانسفر فیس, ایز اے سیل فیس جو سوسائٹی کو جمع کراتے ہیں, آپ کسی نے بھی ایک ممبر نے بھی کرائی ہو تو وہ ہم اس کے ذمہ داری لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, سیل پرچیز نہیں کی گئی, بلکہ ہم نے جو شروع میں 2016 میں ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے, کسی نے بہن کے لیے, کسی نے اپنے کلوز ریلیٹیو کے لیے, کزن کے لیے, کسی کے لیے بھی اگر, ایون ہم نے یہ بھی اس وقت بات ہوئی تھی کہ فرینڈس کے لیے بھی اگر کسی نے پلاٹ لینا ہے وہ تو نہیں لے سکتا, لیکن آپ اپنے نام سے اس کو لے سکتے ہیں, آپ اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں. اور ہم 3 سال گزرنے کے بعد اس کی 1 ٹائم امینڈمنٹ کریں گے, کریکشن کریں گے, اور جب فائنل ٹیکنیکل اپروول ہو جائے گی اس کے بعد ہم ڈیٹا جو ہے وہ ٹوٹل ڈیولپر کے ہینڈ اوور کریں گے. اس کے بعد جو ایلوکیشن لیٹرز ہیں, الاٹمنٹ لیٹرز ہیں, اور اس کے پوزیشن جو ہے وہ ڈیولپر اس کو آپ کے ہینڈ اوور کرے گا. اس کے نام کروانا ہے. فرسٹ ٹائم کوئی ہم نے اس کو اس لیے اوپر رکھا تھا کہ کسی کی فیملی ممبر ہے, کسی کے سسٹر نے کہا ہوا ہے تو اس نے 2 پلاٹ دے دیے, کسی کے دوست نے اگر اس کو کہا تھا تو اس نے 2 پلاٹ دے دیے ہیں. تو فرسٹ ٹائم آپ جس کے نام بھی جو ممبر ہے وہ جس کے نام بھی کروانا چاہے گا وہ ہو جائے گا. اور مینجمنٹ کمیٹی کا کام اس کو ٹوٹل سپروائز کرنا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ پروجیکٹ کو ٹائملی کریں. تو ایسا کوئی پلاٹ بھی ہم نے سیل پرچیز نہیں کیا, اور یہ ہم پہلے بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ سیل پرچیز ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور آپ جن لوگوں نے امینڈمنٹ کریکشن کروائی ہے انہوں نے ہمیں ایفیڈیوٹ بھی دیا, اسٹامپ پیپر پہ ایفیڈیوٹ دیا, پھر ایک سادہ پیپر بھی دیا کہ ہم نے اس میں سیل پرچیز کسی قسم کی نہیں کی گئی. تو میں یہ آپ کو عزیز ممبران یہ کہتا چلوں کہ جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ آپ کو ان کے مقاصد کا بھی اب پتہ چل گیا ہوگا. آپ نے الیکشنز میں بھی ریزلٹس دیکھ لیے ہیں. الحمدللہ ہمارے گروپ نے واضح برتری حاصل کی ہے اور ہم الیکشن بھی جیت چکے ہیں. اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن میں بھی ہم نے برتری حاصل کی, سنڈیکیٹ کے الیکشن میں بھی برتری حاصل کی. جو ہمارے جو مخالف ہیں, جو اس پروجیکٹ کے مخالف ہیں, ان کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑے گی, اور ان کے مقاصد جو مذموم مقاصد ہیں یہ اس میں ہمیشہ ناکام ہوں گے. عزیز ممبران, پھر بھی اگر آپ کی کسی قسم کی کیوری ہو, کسی قسم کی پریشانی ہو, کسی قسم کا مسٹرسٹ ہو, ہماری پوری مینجمنٹ کمیٹی حاضر ہے. میں ایز اے سیکٹری مینجمنٹ کمیٹی ہر وقت اویلیبل ہوں. میں ٹیلی فون پہ اویلیبل ہوں, میں ای میل پہ اویلیبل ہوں, میسیجز پہ اویلیبل ہوں. میرے آفس آئیں, اور کسی قسم کا ڈاکومنٹ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ چیک کریں. کسی قسم کا آپ کو کسی ایشو ہو وہ ہمیں بتائیں. اور ہم آپ کو پلاٹ دینا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو پلاٹ ہینڈ اوور کریں گے.
اس سارے سینیریو میں پھر بھی اگر کسی ممبر کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ریفنڈ دیا جائے، اس کے لیے بھی مینجمنٹ کمیٹی نے کبھی کسی کو ریفیوز نہیں کیا، وہ بھی کسی وقت لے سکتا ہے۔ ہم ریفنڈ اس لیے نہیں کہ ہم زبردستی کر رہے ہیں، اگر کوئی پلاٹ نہیں لینا چاہتا، ریفنڈ لینا چاہتا ہے تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کسی وقت لے سکتا ہے۔ یہ انیشیل انٹیمیشن لیٹر میں، رجسٹریشن لیٹر کے میں ایک ٹرم لکھی ہوئی تھی کہ کوئی ممبر بھی اپنے پیسے کسی وقت بھی لے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔